وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال اور کہا الذين ان لوگوں نے جو کفروا انہوں نے کفر کیا لا تسمعوا تم مت سنو لہذا القرآن یہ قرآن والغوا فيه اور غل مچاؤ اس میں لعلکم شاید کہ تم تغلبون تم غالب آ جاؤ اور کہنے لگے منکر مت کان دھرو اس قرآن کے سننے کو اور بک بک کرو اس کے پڑھنے میں شاید تم غالب ہو قرآن کریم کی آواز بجلی کی طرح سننے والوں کی دلوں میں اثر کرتی تھی جو سنتا فریفتہ ہو جاتا اس سے روکنے کی تدبیر کفار نے یہ نکالی کہ جب قرآن پڑھا جائے ادھر کان مت دھرو اور اس قدر شور و غل مچاؤ کہ دوسرے بھی نہ سن سکیں اس طرح ہماری بک بک سے قرآن کی آواز دب جائے گی آج بھی جاہلوں کو ایسی ہی تدبیریں سوجا کرتی ہیں کہ کام کی بات کو شور مچا کر سننے نہ دیا جائے لیکن صداقت کی کڑک مچھروں اور مکھیوں کی بنبناہٹ سے کہاں مغلوب ہو سکتی ہے ان سب تدبیروں کے باوجود حق کی آواز قلوب کی گہرائیوں تک پہنچ کر رہتی ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَنُذِيقَنَّ پس ہم ضرور چکھائیں گے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کافر عذابًا شدیدًا عذاب سخت وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے أَسْوَأَ بدترین الذی وہ جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے اعمال سو ہم کو ضرور چکھانا ہے منکروں کو سخت عذاب اور ان کو بدلہ دینا ہے برے سے برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے اس سے زیادہ برا کام کون سا ہوگا کہ خود نصیحت کی بات نہ سنے اور دوسروں کو بھی سننے نہ دے ذالک جزاء اعداء اللہ النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ذالک یہ جزاء بدلہ اعداء اللہ اللہ کے دشمن جمع النار جہنم لهم ان کے لیے فیہا اس میں دار الخلد ہمیشگی کا گھر جزاء بدلہ بما اس کا جو کانوا وہ تھے بآیاتنا ہماری آیتوں کا یجحدون انکار کرتے یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ ان کا اسی میں گھر ہے سزا کو بدلہ اس کا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے یعنی دل میں سمجھتے تھے لیکن ضد اور تعصب و عناد سے انکار ہی کرتے رہتے تھے وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال اور کہیں گے الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ربنا اے ہمارے رب ارنا ہمیں دکھا دے الذين وہ دونوں أضلانا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں من الجن جنات میں سے والانس اور انسانوں میں سے نجعلهما ہم ان دونوں کو ڈالیں تحت اقدامنا اپنے پاؤں تلے لیکونا تاکہ وہ ہوں من سے الاسفلین انتہائی ذلیل جمع اور کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں اے رب ہمارے ہم کو دکھلا دے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا جو جن ہے اور جو آدمی کی کہہ ڈالیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کے وہ رہیں سب سے نیچے یعنی خیر ہم تو آفت میں پھنسے ہیں لیکن آدمی اور جنوں میں سے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا کر اس آفت میں گرفتار کرایا ہے ذرا انہیں ہمارے سامنے کر دیجئے کہ ان کو ہم اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں اور نہایت ذلت و خواری کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں دھکیل دیں تاکہ انتقام لے کر ہمارا دل کچھ تو ٹھنڈا ہو
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان بے شک الذین وہ جنہوں نے قالوا انہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ثم پھر استقاموا وہ ثابت قدم رہے تنزل اترتے ہیں علیہم ان پر الملائکۃ فرشتے اللہ تخافوا کہ نہ تم خوف کھاؤ ولا تحزنوا نہ غمگین ہو وابشروا اور تم خوش ہو بالجنت جنت پر التی وہ جو کنتم توعدون تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس دہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا یعنی دل سے اقرار کیا اور اس پر قائم رہے اس کی ربوبیت و الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا نہ اس یقین و اقرار سے مرتے دم تک ہٹے نہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا جو کچھ زبان سے کہا تھا اس کے مقتضا پر اعتقاد اور عملاً جمے رہے اللہ کی ربوبیت کاملہ کا حق پہچانا جو عمل کیا خالص اس کی خوشنودی اور شکر گزاری کے لیے کیا اپنے رب کے عائد کیے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھا اور ادا کیا غرض ما سوا سے منہ موڑ کر سیدھے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی راستے پر چلے ایسے مستقیم الحال بندوں پر موت کے قریب اور قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد قبروں سے اٹھنے کے وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جو تسکین و تسلی دیتے جنت کی بشارتیں سناتے ہیں کہتے ہیں کہ اب تم کو ڈرنے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا دنیا فانی ہے فانی کے سبب فکر و غم ختم ہوئے اور کسی آنے والی آفت کا اندیشہ بھی نہیں رہا اب ابدی طور پر ہر قسم کی جسمانی اور روحانی خوشی اور عیش تمہارے لیے ہے اور جنت کے جو وعدے انبیاء علیہ السلام کی زبانی کیے گئے تھے وہ اب تم سے افاق کیے جانے والے ہیں یہ وہ دولت ہے جس کے ملنے کا یقین حاصل ہونے پر کوئی فکر اور غم آدمی کے پاس نہیں بھٹک سکتا تم بھی بہت ممکن ہے کہ متقین و ابرار پر اس دنیاوی زندگی میں بھی ایک قسم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو جو اللہ کے حکم سے ان کے دینی و دنیاوی امور میں بہتری کی باتیں الہام کرتے ہوں جو ان کی شرح صدر اور تسکین و اطمینان کا موجب ہوتا ہو جیسے ان کے بالمقابل ایک دو آیت پہلے گزر چکا ہے کہ کفار پر شیطان مسلط ہیں جو تزئین قباح سے ان کے اغوا کا سامان کرتے ہیں چنانچہ دوسری جگہ شیاطین کے حق میں بھی لفظ تنزل استعمال ہوا ہے قال تعالی تنزل علی کل افاق اثیم سورۃ نمبر آیت نمبر 222 یلقون السمع واکثرهم کاذبون آیت نمبر 223 سورۃ نمبر 26 سورۃ الشعراء آیت نمبر 222 بہرحال بعض مفسرین کے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور اس تقدیر پر اگلی آیت نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرۃ آیت نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر سورۃ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 31 زیادہ چشمہ ہوتی ہے واللہ اعلم نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نحن ہم اولیاءکم تمہارے رفیق فی الحیاتی زندگی میں دنیا وفی الآخرۃ اور آخرت میں ولکم اور تمہارے لیے فیہا اس میں ما تشتہی جو چاہیں انفسکم تمہارے دل ولکم اور تمہارے لیے فیہا اس میں ما تدعون جو تم مانگو گے ہمیں تمہاری رفیق دنیا میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو بعض نے اس کو اللہ کا کلام بتایا ہے یعنی فرشتوں کا کلام اس سے پہلے ختم ہو چکا اور اکثر کے نزدیک یہ بھی فرشتوں کا مقولہ ہے گویا فرشتے یہ قول ان کے دلوں میں الہام کرتے ہیں اور ان کی ہمت بندھاتے ہیں ممکن ہے اس زندگی میں بعض بندوں سے مشافتاً بھی اتنے الفاظ کہتے ہوں اور ممکن ہے موت کے قریب یا اس کے بعد کہا جاتا ہو اس وقت نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرۃ آیت نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 31 سورہ نمبر 41 کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی تمہاری رفیق رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے باطنی طور پر تمہاری اعانت کرتے رہتے تھے اور آخرت میں بھی رفیق رہے ہیں کہ وہاں تمہاری شفاعت اعزاز و اکرام کا انتظام کرتے رہے یعنی جس چیز کی خواہش و رغبت دل میں ہوگی یا جو زبان سے طلب کرو گے سب کچھ ملے گا اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں
نزلا من غفور الرحیم، نزلا ضیافت من سے، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان مہمانی ہے اس بخشنے والے مہمان کی طرف، مہربان کی طرف سے، یعنی سمجھ لو وہ غفور الرحیم اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ اور یہ کتنی بڑی عزت و توقیر ہے کہ ایک بندہ ضعیف رب العزت کا مہمان ہو۔